بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ وقال اللہ تعالی وہو اصدق القائلین بقیۃ اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ موضوع گفتگو علائم ظہور امام زمان علیہ السلام۔ پھر توجہ دلائیں کہ ممکن ہے کہ بعض افراد نے سابقہ ہمارے لیکچر کو نہ سنا ہو، البتہ ہمارا ہر لیکچر تقریباً ایک الگ موضوع کا ہوگا اور پچھلے لیکچر پہ اس کا اتنا انشاءاللہ دار و مدار نہیں ہوگا، تو یہ ذہن میں رہے کہ امام زمان علیہ السلام سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 12ویں خلیفہ اور امت مسلمہ کے 12ویں امام، جیسا کہ تمام مسلمانوں کا اجماع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 12 خلفاء ہوں گے، اس امت کے 12 امیر ہوں گے اور 12 امام ہوں گے، اور امام مہدی علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 12ویں خلیفہ اور جانشین ہیں۔ دو ان کی غیبتیں ہیں، ایک غیبت صغریٰ ایک غیبت کبریٰ، اور اس وقت غیبت کبریٰ چل رہی ہے، اور غیبت کبریٰ جب ختم ہوگی تو اس وقت امام زمان علیہ السلام کا ظہور ہوگا، یا بالفاظ دیگر جب امام کا ظہور ہوگا تو اس وقت غیبت کبریٰ ختم ہوگی۔ غیبت کبریٰ ختم ہونے کی یا ظہور امام زمان علیہ السلام کی کچھ نشانیاں ہیں۔ علامت کی جمع ہے علائم، علائم، علامت کی جمع علائم۔ تو جب کہا جائے ظہور امام زمان علیہ السلام کی علامتیں تو یہ بھی بالکل صحیح ہے، اور اگر علامتوں یا علامتیں کے علاوہ عربی میں جمع کہا جائے تو کہا جائے گا علائم، تو علامت کی جگہ جمع ہے علائم۔ اب یہ علامتیں کچھ تو وہ ہیں کہ جو آپ کے ظہور سے ممکن ہے کہ 100 سال، 150 سال، 200 سال تک چلیں، کہ جنہیں کہا جاتا ہے علائم عمومی، یعنی جرنل سائن۔ سائن ہیں ظہور کے لیکن یہ جرنل ہیں، اور یہ چل سکتے ہیں، ممکن ہے 100 سال، 50 سال، 150 سال چل سکتے ہیں، اور ممکن ہے اس سے زیادہ۔ اور کچھ علامتیں ہیں بالکل ظہور سے کچھ دن پہلے کی، اور ظہور سے کچھ دن پہلے کی کچھ علامتیں ہیں حتمی۔ حتمی سے مراد وہ ضرور ظاہر ہوں گی۔ غیر حتمی علامتیں کون سی ہیں؟ کہ ممکن ہے کہ وہ ظاہر ہوں، اور ممکن ہے کہ وہ کئی دفعہ ظاہر ہوں اور اس میں لوگ کنفیوز رہیں، ایک دفعہ ہوں، 2 دفعہ ہوں، ممکن ہے کئی دفعہ ہوں، اور عموماً پبلک حساب نہ لگا سکے کہ یہ کب ہوئی، یا اس سے پہلے بھی ہوئی یا نہیں ہوئی۔ مثال کے طور پر علامتوں میں سے ایک علامت جو ظہور سے پہلے کی لیکن غیر حتمی علامت ہے، وہ ہے مسجد کوفہ کا خراب ہو جانا۔ یہ مسجد کوفہ ابھی بھی حال میں خراب ہوئی، لیکن اس سے پہلے بھی خراب ہو چکی ہے، اور ممکن ہے کہ بعد میں بھی خراب ہو۔ اسی طرح سے مصری اپنے حاکم کو قتل کر دیں گے، تو مصریوں نے پہلے بھی اپنے حاکم کو قتل کیا، اور آج کے دور میں انوار السادات کو خالد اسلام بولی نے قتل کیا، تو ممکن ہے کہ اس وقت جب قتل کیا گیا ہو مصر کے حاکم کو تو لوگ سمجھ رہے ہوں کہ یہ ایک علامت ہے، لیکن یہ علامت اب بھی ظاہر ہوئی ہے، اور ممکن ہے کہ اس کے بعد بھی ظاہر ہو۔ یعنی آپ سے کچھ عرصے پہلے قتل کیا گیا انوار السادات کو، لیکن ممکن ہے کہ اب اس حاکم کو یعنی سیسی کو یا ان کے بعد آنے والے حاکم کو قتل کیا جائے۔ پس قتل حاکم مصر یعنی حاکم مصر کا قتل ہونا یہ ایک علامت ہے، ظہور سے پہلے ہوگی لیکن غیر حتمی ہے، اور اس کے بارے میں کنفیوژن سا رہے گا کہ اب جو مصری کے حاکم قتل ہوا ہے یہ علامت اس وقت پوری ہوئی ہے یا نہیں۔ تو ان موضوعات کو ہم ڈسکس کریں گے۔ اسی طرح سے علامتوں میں سے جو عمومی علامات ہیں ان میں سے کچھ علامتیں ایسی ہیں کہ جن کا تعلق ہے زمین و آسمان سے یا نظام شمسی سے۔
زمین و آسمان سے یا نظام شمسی سے۔ انشاءاللہ ان تمام علامات کو کیٹیگری وائز ہم ڈسکس کریں گے۔ مثال کے طور پر ظہور سے پہلے ایران، عراق، مصر، یمن، شام، اسی طرح سے سفیانی کے بارے میں ڈسکشن، یمانی کے بارے میں ڈسکشن، خراسانی کے بارے میں ڈسکشن، مصری، اسی طرح سے اوف سلمی، شیسبانی، قزوینی۔ تو یہ مختلف افراد ہیں کہ ان کا ذکر ہوتا رہے گا، لیکن جو سب سے بڑی غلطی ہے کہ جو اس وقت بعض لوگ کر رہے ہیں، یا ایک حاکم کے جس کا نام عبداللہ ہوگا اور اس کی موت کے بعد فرج ہوگا۔ اب فرج سے دو مرادیں ہیں، یعنی خود ظہور امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام، دوسرا یہ کہ مومنین کا سکون، یہ دونوں چیزیں مراد لی جا سکتی ہیں۔ بس یہ حاکم کون ہوگا، یہ عبداللہ کون سا ہے، یہ عبداللہ یہ والا ہے، یا یہ عبداللہ بنو امیہ بنو عباس کا جو آخری حاکم تھا وہ ہے عبداللہ، یا کوئی اور عبداللہ ہوگا۔ بس یہاں پر تطبیق کرنا جائز نہیں ہے کہ جو اس وقت بعض نادان لوگ یہ کام کر رہے ہیں کہ یہ عبداللہ ابن عبدالعزیز کہ جو بادشاہ تھا سعودی خاندان کا، اس کی موت کے بارے میں یہ کہنا کہ یہی وہ عبداللہ ہے اور اس کے بعد امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہوگا، یہ بات بالکل غلط ہے۔ یعنی کیا غلط ہے؟ یہ کہنا کہ یہی وہ عبداللہ ہے، بلکہ ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ ممکن ہے یہ عبداللہ ہو اور ممکن ہے کوئی اور عبداللہ ہو، ممکن ہے کنگ آف جارڈن ہو عبداللہ کنگ آف جارڈن، اور ممکن ہے یہ بھی نہ ہو کوئی اور ہو۔ ہدف کیا ہے ان روایتوں کو بیان کرنے کا؟ کیوں معصومین علیہم السلام نے روایتیں بیان کی؟ تو جواب یہ ہے تاکہ مومنین تیار ہوں۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے اگر ہم تیار ہو گئے ظہور نہیں ہوا تو کیا ہوگا؟ تو جواب یہ ہے اگر تیار ہو گئے ظہور ہو گیا اور تیار ہو گئے ظہور نہیں ہوا تو ہمارا ہی فائدہ ہے کہ تیار ہو گئے اور دیندار ہو گئے۔ اب اگر مر گئے تو انشاءاللہ امام زمان علیہ السلام کی نصرت کے لیے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اور اگر ظہور ہو گیا تو بھی انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ تو ممکن ایک اصل ہدف یہی ہو کہ مومنین تیار ہوں، گناہ سے بچیں، تیار ہوں، راہ ہموار کریں۔ اسی طرح سے ڈسکشن ہوتا ہے علائم ظہور، یعنی ظہور کی علامتیں، اور اسی طرح سے شرائط ظہور، شرائط ظہور اور علائم ظہور۔ اب اس کے لیے مثال یہ سمجھیں کہ کام انجام پائے اس کے لیے راہ ہموار ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پہ امام زمان علیہ السلام کے ظہور کے لیے راہ ہموار ہونی چاہیے، لوگ ان کے طرفدار ہوں، ان کے ماننے والوں کی کثرت ہو، یہ کام اسے کہا جائے گا یہ شرائط ظہور ہوں، زمین ہموار ہو۔ پھر جب یہ زمین ہموار ہو جائے گی ان کے ظہور کے لیے تو کبھی آسمان میں، کبھی زمین میں، کبھی سمندروں میں، کبھی کسی اور طریقے سے، کبھی معاشرے میں کچھ علامتیں ظاہر ہوں گی۔ تو ہمیں علامتوں پہ بھی توجہ دینی چاہیے اور ساتھ میں شرائط پہ بھی توجہ دینی چاہیے کہ انہی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ مومنین تیار ہوں۔ تو ہمیں شرائط پہ بھی توجہ دینی چاہیے۔ ان شرائط میں سے ایک شرط کیا ہے کہ ہم تیار ہوں، راہ ہموار کریں، تبلیغ کریں، امام زمان علیہ السلام کے ماننے والوں میں اضافہ ہو۔ جتنے بھی اسکولز کالج ہیں یورپ میں، امریکہ میں، اسی طرح سے اور دنیا کے ممالک میں، وہاں پر مومنین بھی تبلیغ کا کام انجام دیں۔ یہ شرم کی بات ہے کہ معاویہ اور یزید کے ماننے والے تو تبلیغ کریں، ان کے نظریات کا پرچار کریں، اور اہل بیت علیہم السلام کے ماننے والے جو ہیں وہ تبلیغ میں سست ہوں۔ البتہ سستی کی وجہ ہے، اور وجہ یہ ہے کہ اہل بیت صراط مستقیم ہیں،
اور جب ہم ان کے لیے کام کریں گے تو شیطان ہمیں روکے گا، اور جب دشمن اہل بیت کے لیے کوئی کام کرے گا تو شیطان اپریشیٹ کرے گا انہیں۔ تو وجہ تو ہے کہ جب ہم کام کریں گے اہل بیت کے لیے تو ہمارے لیے شیطان پرابلم کریٹ کرے گا، لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے کہ جناب سلمان، جناب مقداد، جناب ابو ذر، جناب میثم تمار، جناب حجر بن عدی کہ جن کو دوسرے طریقے سے بھی تلفظ کیا جاتا ہے نام کو، حجر بن عدی، عامر بن حمق خزائی، جناب ابو ایوب انصاری، جناب ابو دجانہ، یہ جو اصحاب تھے کہ جو بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل بیت علیہم السلام کے طرفدار تھے، ہم ان کی راہ پہ چلیں، اصحاب اہل بیت علیہم السلام کی راہ پہ چلیں۔ بے شک مصائب آئیں گے، بے شک مشکلات آئیں گی، لیکن ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ زمین پر فرزند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرزند مولا امیر المؤمنین علیہ السلام، فرزند حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ وسلام علیہا یعنی امام زمان علیہ السلام کی حکومت ہوگی، لیکن اس کے لیے ہمیں راہ بھی ہموار کرنی ہوگی، اور راہ ہمیں ہموار کرنی ہے کہ خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ واجبات پر عمل کریں، حرام سے بچیں، اور اہل بیت علیہم السلام کے نظریے کو پھیلائیں، اور اہل بیت علیہم السلام کے مددگاروں میں اضافہ کریں، یعنی تبلیغ کریں اور اہل بیت کے ماننے والوں میں اضافہ کریں، یعنی عام پبلک کو اہل بیت علیہم السلام کی جانب دعوت دیں۔ تو یہ مختلف علامتیں ہیں، ان علامات کو انشاءاللہ کچھ روایتیں بھی ہم پڑھیں گے آخر میں، لیکن اس وقت ہمارا ارادہ یہ ہے کہ مختلف ٹاپکس پر روایتیں جو ہیں ائمہ معصومین علیہم السلام سے نقل ہوئیں انہیں ہم بیان کریں۔ اسی طرح سے ایک موضوع یہ کہ ظہور سے پہلے حالات سخت ہوں گے اور غربال چلے گی، غربال سے مراد چھلنی چلے گی، خالص کو غیر خالص سے الگ کیا جائے گا، اور خالص کو جو غیر خالص سے الگ کیا جائے گا وہ ہوگا طریقہ مصائب کے ذریعے سے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اب اس آیت میں جو مفہوم ہے وہ وسعت کے ساتھ ہے، لیکن اس کی ایک تفسیر بیان ہوئی ہے ظہور سے پہلے کے حالات اور واقعات کی جانب کہ اس وقت مومنین کا امتحان ہوگا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کے ذریعے سے، وَالْجُوعِ، بھوک کے ذریعے سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، جانوں، مالوں اور ثمرات کے ضائع ہونے کے ذریعے سے۔ کامیاب کون لوگ ہوں گے؟ کہ جن کا عقیدہ ہوگا کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ہیں اور ہمیں اسی کے پاس واپس جانا ہے۔ اور کامیاب کون ہوں گے؟ جو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ کو پہچانتے ہوں۔ اور صراط خداوند تبارک و تعالیٰ کون ہے؟ روایات میں نقل ہوا صراط المستقیم ای صراط اللہ، اللہ کی راہ، صراط المستقیم ای صراط الانبیاء یعنی انبیاء کی راہ، یہ بھی بالکل صحیح ہے۔ اللہ کی راہ کون سی ہے؟ جو انبیاء کی راہ ہے۔ صراط المستقیم ای صراط محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ رسول اللہ کی راہ۔ اب یہاں پہ کہا جائے گا اصل میں تو صراط مستقیم اللہ کی راہ ہے، لیکن اللہ کی راہ کون سی راہ ہے دنیا میں؟ انبیاء کے دور میں وہ صراط مستقیم ہے۔ اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں صراط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ صراط مستقیم ہے۔ پھر آپ کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کے 12 خلفاء اور جانشینوں یعنی مولا امیر المؤمنین علیہ السلام، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام رضا، امام محمد تقی، امام علی نقی، امام حسن عسکری اور امام زمان علیہم الصلاۃ والسلام،
ان سب کی راہ صراط مستقیم ہے۔ ظہور کے زمانے میں صراط مستقیم کیا ہوگی؟ کہ جب ہم انشاءاللہ کہ خداوند تبارک و تعالی ہمیں کامیاب فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں واجبات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، کہ اس وقت کامیابی کی راہ ہوگی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 12ویں خلیفہ اور امت مسلمہ کے 12ویں امام، کہ جس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوگا کہ اللہ کی راہ کو اور دین کو غلبہ نصیب ہوگا۔ اور یہ دین کا غلبہ کسی بھی دور میں پوری دنیا پر نہیں ہوا، یہ دین کا غلبہ پوری دنیا پر ہوگا فرزند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی ان کے 12ویں خلیفہ اور امت مسلمہ کے 12ویں امام کے ذریعے سے۔ لیکن اس کے لیے زحمتیں اٹھانا پڑیں گی، مشکلات ہوں گی، پرابلم ہوں گے، بہت ساری مشکلات ہوں گی کہ جنہیں ہمیں برداشت کرنا ہوگا۔ بعض روایتوں میں بیان ہوا کہ اس زمانے میں جو خالص مومنین ہیں ان کی کیا کیفیت ہوگی۔ تو ایک روایت میں نقل ہوا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا امیر المومنین علیہ السلام سے ارشاد فرمایا۔ اب آپ ارشاد فرما رہے ہیں اور کچھ لوگوں کا آپ ذکر فرما رہے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، یا علی اعجب الناس ایمانا واعظمهم یقینا قوم یکونون فی آخر الزمان۔ اے علی، ایمان کے اعتبار سے عجیب ترین لوگ، اور یقین میں بہت ہی عظیم مقام پر فائز ایک گروہ ہوگا، ایک قوم ہوگی، لوگ ہوں گے۔ کب ہوں گے؟ یکونون فی آخر الزمان، یہ آخر زمان میں ہوں گے۔ لم یلحق النبی، انہوں نے نبی کو نہیں دیکھا ہوگا، نبی سے ملحق یا نبی سے ملاقات ان کی نہیں ہوئی ہوگی۔ وحجب عنہم الحجت، اور حجت خدا یعنی امام بھی غیبت میں ہوگا۔ آمنوا بسواد علی بیاض، اور وہ ایمان لائیں گے سیاہی کو سفیدی پر دیکھ کر۔ سیاہی کو سفیدی پر دیکھ کر ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے نبی کو نہیں دیکھا، امام کو نہیں دیکھا ہوگا، لیکن انہوں نے جانا ہوگا اللہ کے بارے میں، نبی کے انبیاء کے بارے میں، اور ائمہ علیہم السلام کے بارے میں، اور دین کے بارے میں کتاب کے ذریعے سے، سیاہی کے ذریعے سے کہ جو سفیدی پر ہو، یعنی لکھائی کے ذریعے سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس روایت میں واضح ارشاد فرمایا کہ آخر زمانے میں جو لوگ دین پر عمل کریں گے، جبکہ انہوں نے نہ نبی کو دیکھا ہوگا، نہ ائمہ کو دیکھا ہوگا، بلکہ لکھائی کو دیکھا ہوگا، وہ لوگ عظیم ترین لوگ ہوں گے۔ اب یہ ذہن میں رہے کہ یہی وہ زمانہ ہے، یعنی غیبت کبریٰ کا زمانہ، آخر زمانہ۔ لیکن ہم نہیں کہہ سکتے کہ ظہور کب ہوگا۔ ممکن ہے کہ 2 سال لگیں، ممکن ہے 20 سال لگیں، ممکن ہے 200 سال لگیں، اور ممکن ہے اس سے زیادہ۔ ظہور کو کوئی بھی معین نہیں کر سکتا، اور روایتوں میں کثرت سے مذمت ہوئی ہے، اور واضح کہا ہے ائمہ علیہم السلام نے، واضح ارشاد فرمایا ہے، کذب الوقاتون، جھوٹ بولتے ہیں کہ جو ظہور کے وقت کو معین کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں آخر زمانے میں مومنین کی کچھ فضیلتوں کو بیان کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔